ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالیٰ کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 59 سے۔ آیت پر نگاہ رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انہم لا يعجزون۔ احتساب کا مطلب ہے سمجھنا، جسے حساب یہ لفظ کئی بار آیا ہے۔ ولا يحسبن الذين، نہ سمجھیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ دوسرا ترجمہ اور آپ کر سکتے کافر یہ نہ سمجھیں سبقوا، کیونکہ یہ سبق کا لفظ جو سبق کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھنا، ایک لفظ جسے مسابقت بنا ہے، اور اسی کا ایک دوسرا ترجمہ ہوتا ہے بچ نکلنا۔ دوسرا ترجمہ یہاں پر اس کا بہت مطلب بچ نکلے، اور نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ بچ نکلے، یہ وہ بچ گئے۔ انہم لا یعجزون، بے شک وہ لا یعجزون، یہ لفظ یعجزون جو اس کا اصل مادہ عاجز ہے، کسی کو ہرا دینا، کسی کو عاجز کر دینا، تو وہ نہ ہرا سکیں گے۔ لا یعجزون، وہ ہرا نہیں سکیں گے یا وہ تھکا نہیں سکیں گے۔ اور نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ بچ گئے، بے شک وہ نہیں تھکا سکیں گے یا وہ نہیں ہرا سکیں گے، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں آپ۔ یا دوسرا سیدھا ترجمہ وہ عاجز نہیں کر سکیں گے، تاکہ جتنے ترجمے ہو تو سب اس میں آ جائیں۔ وہ لفظ جو کرتا ہوں عاجز کا لفظ جو ہے ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، میں تو اس سے عاجز آ گیا ہوں بولتے ہیں نا، تو لا یعجزون، اور بے شک وہ نہیں عاجز کر سکیں گے۔ دیکھو یہ ہر ایک کے لیے اللہ نے جو تقدیر لکھی ہے اس تقدیر کے اعتبار سے، جیسے غزوہ بدر بھی جو ہوا، تو غزوہ بدر میں جیسے اس کے پہلے میں ہم آپ کو بتایا، مفسرین نے لکھا ہے کہ 70 کافر مارے گئے اور 70 ہی لوگوں کو گرفتار کیا گیا، لیکن اس کے بعد بھی جن کے لیے اللہ نے ان کی موت لکھی تھی وہ مرے۔ ابو جہل جیسا بھی وہیں مارا گیا، اس کو قتل کیا گیا۔ اور جس کو ابھی اللہ نے اور مہلت دینی تھی، اور مہلت، یہ تو اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر ہے نا، تو وہ کفر پہ رہتے ہوئے ارے واہ ہم تو بچ کے نکل گئے۔ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کافر یہ نہ سمجھے کہ وہ بچ گئے، وہ عاجز نہیں کرنے والے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ کا جو فیصلہ آنے والا ہے اس کا ان کو انتظار کرنا چاہیے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ تھوڑی سی لمبی آیت ہے لیکن الفاظ اس کے جو ہیں وہ اکثر و بیشتر پڑھے گئے۔ وَأَعِدُّوا، یہ لفظ ہم بہت پہلے پڑھ چکے ہیں، اعدت للکافرین، تیار کرنا۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ، اور تیار رکھو ان کے لیے، لہم ہے یہاں پر، اور تیار رکھو ان کے لیے مستطاعتم، یہ مستطاعتم لفظ بھی اس کے پہلے آ گیا ہے، یہ استطاعت سے بنا ہے۔ استطاعت کس کو بولتے ہیں؟ کسی بھی آدمی میں کسی بھی کام کرنے کی جو طاقت اور صلاحیت ہوتی ہے اس کو استطاعت کہتے ہیں۔ استطاعت کا مطلب جو اللہ نے جو طاقت کسی کو کسی کام کی دی اس کو استطاعت کہتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیے کہ ہمارا جو فرائض ہیں اس میں ایمان کے بعد نماز اور روزہ سب پر فرض ہے، لیکن زکوٰۃ ہر مسلمان جس کی استطاعت ہو، جو مالدار ہو۔ حج سب پہ فرض نہیں ہے، جس کی استطاعت ہو۔ من استطاع الیہ سبیلا، قرآن نے کہا جس کو راستے کی استطاعت اور طاقت حاصل ہو۔ تو وَأَعِدُّوا لَهُم، اور تیار کرو ان کے لیے مستطاعتم،
جو تم سے ہو سکتا ہے۔ ہر آدمی کی صلاحیت الگ الگ ہوتی ہے۔ غریب آدمی اپنے غربت کے اعتبار سے کرے گا، مالدار اپنے مالداری کے حساب سے کرے گا۔ ہر آدمی کو اللہ نے الگ الگ اس لیے مستطاعتم، جتنی تمہاری طاقت ہے یا جو تم سے ہو سکے، من قوت، طاقت سے، ومن رباط الخیل۔ دیکھو یہ رباط لفظ اصل یہ لفظ رباط ہے۔ رباط کہتے ہیں یہ عام طور سے جو ٹھہرنے کی جگہ ہوتی ہے اس کو رباط کہا جاتا ہے۔ اور رباط الخیل کا مطلب ہوتا ہے گھوڑے پالنے سے، یا پلے ہوئے گھوڑا۔ خیل یعنی گھوڑا، خیل یعنی گھوڑا۔ تو من رباط الخیل، گھوڑے کے پالنے سے، ترہبون بہ، یہ ترہبون جو ہے وہ رہبہ سے بنا ہے۔ رہبہ یعنی ڈرنا، ڈرانا۔ یہ اس کے پہلے بھی جیسے راہب جو ہوتے ہیں وہ جنہوں نے دنیا کو ترک کر دیا ہو، تو ترہبون بہ، تم ڈراؤ اس سے، تم ڈراؤ اس سے، کس سے؟ جو تم نے تیاری کر رکھا ہے، تمہاری طاقت، تمہارے پلے ہوئے گھوڑے، عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں کو، وعدوکم، اور تمہارے دشمن کو، وآخرین، آخر یعنی بعد والے، دوسرے، وآخرین، اور دوسرے، من دونہم، ان کے سوا، اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن۔ اور اس کے بعد بھی فرما رہے ہیں وآخرین من دونہم، اور دوسرے ان کے سوا، لا تعلمونہم، اس لیے کہ جو اللہ کی دشمنی میں ابھی اللہ کے دین کی مخالفت کر رہے ہیں وہ سامنے دکھائی دے رہے ہیں، یہ اللہ کے دین کا دشمن ہے۔ جو تم سے دشمنی کر رہا ہے وہ بھی دکھائی دے رہا ہے کہ یہ فلاں، یہ مسلمانوں کے دشمن ہے، یہ دونوں تو دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، ابھی ظاہر نہیں ہوئے، اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں لا تعلمونہم، تم نہیں جانتے انہیں، اللہ یعلمہم، اللہ جانتے ہیں انہیں۔ وما تنفقوا من شیء، تنفقوا نفقہ یعنی خرچ کرنا، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے کوئی چیز فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یوفی الیکم، یہ وفا سے بنا ہے، پورا پورا دیا جائے گا تمہیں۔ وانتم لا تظلمون، لا تظلمون، تے کے پیش کے ساتھ مجہول، اور نہیں تم پر ظلم کیا جائے گا اور نہ تمہارا نقصان کیا جائے گا۔ ظلم یعنی نقصان بھی ہوتا ہے۔ غور سے دیکھیں آیت کو، اور تیار رکھو ان کے لیے جو ہو سکے تم سے طاقت اور پلے ہوئے گھوڑے، ڈرانے کے لیے اس سے اللہ کے دشمنوں کو اور تمہارے دشمنوں کو، اور دوسرے جو ان کے سوا ہیں، من دونہم، یہ خیال ہے کہ من دون یعنی ہمیشہ علاوہ، سوا کے لیے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا، تو من دون، اور اس بعد وہ ہم والی جو ضمیر ہے وہ من کی وجہ سے ہم ہو گئی، من دونہم، ان کے سوا، لا تعلمونہم، تم انہیں نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے۔ اور جو کچھ تم خرچ کرو گے کوئی بھی چیز اللہ کے راستے میں، پوری پوری دی جائے گی تمہیں، اور تم پر تمہارا نقصان نہیں کیا جائے گا، یا سیدھا ظلم کا لفظ استعمال کر لو، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور تیار رکھو ان کے لیے جو کچھ تم سے ہو سکے، قوت سے اور پلے ہوئے گھوڑوں سے، کہ ڈراؤ ان سے، اس سے ڈراؤ انہیں اس سے، اللہ کے دشمنوں کو اور تمہارے دشمنوں کو، اور دوسرے وہ جو ان کے سوا ہیں، تم نہیں انہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے۔ اور جو کچھ تم خرچ کرو گے کوئی چیز اللہ کے راستے میں، پوری پوری دی جائے گی تمہیں، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیت تھوڑی طویل تھی لیکن الفاظ اکثر ہمارے پڑھے ہوئے تھے، ایک دو لفظ نئے تھے، وہ آپ نے بہت اچھا اٹھایا ماشاءاللہ۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دیکھو جنح، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے جھکانا، بازوؤں کو جھکانا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، تو اب اس کا لفظ ہم یہ نہیں کریں وہ اگر بازوؤں کو جھکائیں، اگر وہ جھکیں لِلسَّلْم، سلم کا مطلب ہوتا ہے صلح، یہ جو سلم جس سے اسلام بنا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے صلح، خیریت، عافیت۔ تو اگر وہ جھکیں صلح کی طرف، لِلسَّلْم یعنی صلح کے لیے، اگر وہ جھکیں صلح کے لیے، فَاجْنَحْ لَهَا، پھر تم بھی جھکو اس کے لیے،
یا تم صلح کر لو. دوسرا ترجمہ فجنح لہا، پھر لفظی ترجمہ ہوگا تم بھی جھکو اس کے لیے. اگر وہ جنگ بندی کرنا چاہتے ہیں، صلح سے رہنا چاہتے ہیں، تو تم ان کے صلح کے پرپوزل کو مان لو، اس کو مان لو. وتوکل علی اللہ، اور بھروسہ کرو اللہ پر. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سب کچھ سننے والے جاننے والے ہیں. اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی جو صلح کا پیغام دشمن کی طرف سے آ رہا ہے، اس کا ایسا تو نہیں کہ ابھی ہماری طاقت دیکھ کے وہ گھبرا گیا ہے اور بعد میں دغا بازی کرے گا، ہم کو دھوکہ دے گا. یہ انسان ہے نا، انسان کے دل میں ایسے خیال آ سکتے ہیں کبھی، جیسے قیامت تک کے حالات میں ایسا ہو سکتا ہے. یہ آج جو دشمن صلح کے لیے آمادہ ہوا ہے، کہیں اس کے پیچھے اس کی کوئی چال تو نہیں ہے؟ آدمی کے دل میں یہ آ سکتا ہے. جو فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا، اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی اس کے لیے جھک جاؤ. وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ بھروسہ کرو. وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ کسی کا کوئی نقصان فائدہ نہ تم کر سکتے نہ وہ کر سکتے، سب کا مالک تو اللہ ہے. تو وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اس لیے کہ کسی گمان کی بنیاد پر ایسا ہو سکتا ہے. اگر اس کی بنیاد پر آدمی کام کر تو کوئی کام ہی نہیں ہوگا. ابھی وہ صلح چاہتے ہیں، مان لو صلح کو. اور وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، وہ تو اللہ کو ماننے والے نہیں، ان کو تو بھروسہ کرنے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں. تم تو اللہ پہ بھروسہ، تم اللہ پہ بھروسہ کرو. اگر وہ کوئی چال بھی چلیں گے تو اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا. اصل حافظ تو اللہ ہے. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والے جاننے والے. اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی اس کی طرف جھکو. فجنح لہا، تم بھی جھکو اس کی طرف اور بھروسہ کرو اللہ پر، بے شک وہی سننے والے جاننے والے ہیں. اگلی آیت شریفہ دیکھیے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. وَإِن يُرِيدُوا ارادے سے بنائیں، اور اگر وہ ارادہ کریں یا اور اگر وہ چاہیں. ان یخدعوک، بالکل پہلے پارے میں وہ لفظ خدع آ چکا ہے. خدع کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا. خدع مانے یخادعون اللہ وهو خادعهم، بالکل شروع میں پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کے. خدع کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ یہ چاہیں کہ وہ تمہیں دھوکہ دیں. وَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو بے شک اللہ تمہارے لیے کافی ہے. حسبک، کافی ہے تمہارے لیے اللہ. هو الذی ایدک، وہی ہے جس نے تمہیں زور عطا فرمایا بالنصرہ، اپنی مدد سے، وبالمؤمنین، اور ایمان والوں سے. اگر وہ چاہیں کہ وہ دھوکہ دیں تمہیں تو بے شک کافی ہے آپ کے لیے اللہ. وہی ہے جس نے مدد کی تمہاری اپنی نصرت سے. اید میں نے بتایا تھا، ید یعنی ہوتا ہے ہاتھ، اور اید کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ہاتھ دینا. ہم کسی کی بھی کوئی بھی مدد کرنا چاہیں تو سب سے پہلے ہمارا ہاتھ بڑھتا ہے نا. پیر سے نہیں بڑھاتا ہے آدمی، ہاتھ بڑھائے گا. کسی بھی مدد میں ہاتھ استعمال ہوتا ہے. تو اید کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ دینا. ہاتھ دینا یعنی مدد کرنا. تو هو الذی ایدک بنصرہ، وہی ہے جس نے مدد کی تمہاری بالنصرہ، اس کی نصرت سے. یہ نصر کا ترجمہ نصرت کر لو، یعنی خاص اللہ کی طرف سے جو نازل ہوتی ہے. وبالمؤمنین، اور ایمان والوں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صیغہ جو ہے واحد کا ہے، تو ظاہر ہے کہ واحد کا صیغہ جو رہے گا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہے. تو فرما رہے ہیں رب تعالیٰ کہ اگر وہ ارادہ کریں، وہ اگر چاہیں کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں تو بے شک کافی ہے آپ کے لیے اللہ. اور وہی تو ہے جس نے آپ کی مدد کی اپنی نصرت سے، وبالمؤمنین، اور ایمان والوں سے. ان ایمان والوں کا یہ گروہ جو آپ کے ساتھ ہے، یہ بھی اللہ کی غیبی مدد. اب اگلی آیت شریفہ دیکھو. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. لفظ ہم ایک اردو میں استعمال کرتے ہیں الفت. الفت کا مطلب ہوتا ہے محبت، وہی لفظ ہے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اس نے الفت ڈال دی تمہارے ان کے دلوں میں.
قلوبہم ان کے دلوں میں، ان کے دلوں میں سے مراد کون ہے؟ وہ بالمومنین، جو اوپر والی آیت میں جو جس لفظ پہ آیت ختم ہوئی، ایمان والوں سے آپ کی مدد کی اللہ نے، اور ایمان والوں کو کیا کیا اللہ نے؟ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور الفت ڈال دی ان کے دلوں میں۔ لو انفقت، لو اگر، انفقت یہ وہی نفقہ سے ہے، اگر آپ خرچ کرتے ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، ما الفتا، نہیں آپ الفت ڈال سکتے تھے بین قلوبہم ان کے دلوں میں، ولیکن اللہ الف بینہم، اور لیکن اللہ نے الفت ڈال دی ان کے درمیان، انہ عزیز حکیم، بے شک وہ غلبے والے حکمت والے ہیں۔ بڑا مضمون ذرا دیکھو کیا ہے، اور اس نے الفت ڈال دی ان کے دلوں میں، ان کے دلوں میں، یاد رہے مومنوں کے دلوں میں۔ اگر آپ خرچ کرتے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، آپ نہیں الفت ڈال سکتے تھے ان کے دلوں میں، لیکن اللہ نے الفت ڈال دی ان کے درمیان، اور بے شک وہی غلبے والے حکمت والے ہیں۔ چلو، لفظ جو ہے، لفظ الف الفت ڈالنا، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے دلوں میں محبت کا ہونا اللہ کی کتنی بڑی عطا ہے۔ اور یہ چونکہ قرآن شریف نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے سب کے سب بھائی بھائی ہیں، ظاہر جب بھائی ہیں تو بھائی کے درمیان محبت ہونی ہے، بھائی کے درمیان دشمنی رہتی ہے، بھائی ایک دوسرے کا نقصان چاہتے ہیں نہیں، دوسرے کا فائدہ چاہتے ہیں۔ تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جن ایمان والوں سے اللہ نے آپ کی مدد فرمائی، یعنی جن کو آپ کے ساتھ کر دیا، وہ آپ پر ایمان لائے اور آپ کے ساتھ ہی ہو گئے، آپ پر اپنی جان نچھاور کے لیے کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور خود ان کا معاشرہ پورا اتنا ملا جلا، اتنے مربوط ایک دوسرے سے کہ سب کے دل ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے انتہائی محبت ہے۔ دیکھو، محبت ایک ایسا جذبہ ہے کہ جب کسی سے محبت ہو تو آدمی اس کے لیے کچھ بھی قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ نہ کرے کسی سے نفرت ہو تو پھر آدمی یہ دیکھتا ہے کہ اس کو کتنا نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہاں پر اللہ عز و جل فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ نے جو ان کے دلوں میں الفت ڈال دی، یہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ اپنے نبی سے فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ زمین میں وہ سب کا سب بھی اگر آپ خرچ کر دیتے تو آپ ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے۔ اس سے آپ انداز فرمائیں کہ دلوں کا مل جانا، دلوں کا ملا ہوا ہونا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک خاص طور سے رشتہ داریوں میں، جیسے میاں بیوی، ماں باپ اور اولاد، بھائی بہن، یہ سارے رشتے جو ہیں، ان کے دلوں میں جو اللہ نے محبت ایک دوسرے سے ڈالی ہے، یہ کہیں بازار میں بکتی ہے کیا؟ کسی کو معلوم ہوا کہ وہ فلاں شخص جو ہے بہت نالائق ہو گیا، مجھ سے جو محبت کرنا نہیں کرتا تو بولے اچھا جاؤ ابو میاں کی دکان سے خرید کے لا لو، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں محبت ڈال دے، اور لوگوں کے قلوب جو ہے، اس کے پہلے بھی ابھی 10 کلاس پہلے میں نے یہ بات عرض کیا تھا ایک حدیث شریف کی روشنی میں، کہ ساری مخلوق کے قلوب اللہ کے قبضے قدرت میں، جدھر چاہتے ہیں ادھر پھیر دیتے ہیں۔ اور اب اس مضمون میں ایک بات اور بھی آ گئی، قرآن شریف نے ایمان اور تقوی کے ساتھ ایک بشارت دی ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائیں اور اعمال نیک کریں، حضرت رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دیں گے۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دیں گے۔ ہم اگر اللہ کی فرما برداری اختیار کریں اور اللہ کو راضی کر لیں تو ظاہر ہے ساری مخلوق پر تو اللہ کی فرما روائی ہے نا، اسی کی بادشاہت ہے نا، وہ ساری مخلوق کے دل کو ہماری طرف متوجہ فرماتے ہیں۔ اور اگر ہم اسی کی نافرمانی کریں معاذ اللہ، اور اس کو ناراض کریں، اللہ کو ناراض کر کے کوئی یہ سوچے کہ اس کی مخلوق ہم سے راضی رہے گی اور اس کی مخلوق ہماری تابع فرمانی کرے گی، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں پر لفظ جو تھا الفت، محبت، اس کا خیال رکھیں کہ یہ بہت اہم ترین چیز ہے، اور یہ اللہ کی خاص عطا ہے،
اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر آپ زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب خرچ کر دیتے تو آپ ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے، ولیکن اللہ الف بین، اللہ نے ان کے درمیان الفت پیدا کر دی۔ تو یہ الفت جو ہے کتنی اہم ہے۔ یہ آخری آیت، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، کافی ہے آپ کے لیے اللہ، ومن اتبعک من المؤمنین، ومن اتبعک، تبعک اتباع کی آپ کی، اور وہ جو انہوں نے اتباع کی آپ کی ایمان والے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافی ہے آپ کے لیے اللہ اور آپ کی اتباع کرنے والے مومنین۔ اے نبی، کافی ہے آپ کے لیے اللہ اور مومنوں کو، اور مومنوں کے لیے اور وہ ایمان والے جنہوں نے آپ کی پیروی کی۔ اب یہ دیکھیے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والے وہ جنہوں نے آپ کی اتباع کی۔ یہ ایمان والے وہ جنہوں نے آپ کی اتباع کی۔ ایمان والا جو ہے وہ بغیر آپ کے اتباع کے ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ ظاہر ہے کہ ہر مومن آپ کی اتباع کرے گا تو اللہ کی ذات آپ کے لیے کافی ہے، اور یہ اہل ایمان۔ یہ اس پہ رکوع بھی پورا ہو گیا، اور آیت نمبر 64 ہے جو آج ہوئی۔ ہمارا اگلا سبق انشاءاللہ اگلی پیر کو جو ہوگا 27 تاریخ کو، وہ انشاءاللہ آیت نمبر 65 رہے گی۔ کل جمعہ ہے، اور اس کے بعد اپنا جیسی کلاسیں جو چلتی ہیں، تو جمعے کا خاص خیال رکھیں۔ جمعے کے احکام اس کے پہلے کئی مرتبہ آپ کو بتائے جا چکے ہیں۔ بار بار ایک ہی چیز کو دہرائیں تو آپ بولتے ہیں کیا ایک ہی بات کو مولانا اتنی بار بولتے ہیں، اس کا خاص خیال رکھیں۔ اور کلاس میں آنے کے پہلے کم سے کم جو ترجمہ ہے آپ کے پاس نظر احمد صاحب کا، جو اس پر ایک نظر ڈال لیں تو آپ کو ترجمہ کرنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔